کہ یہ نازک مسئلہ اتنا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کو 18 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھ کر جو ہے اجر و ثواب کا ذریعہ بتایا بنسبت انفاق کے. اس لیے کہ انفاق آپ نے کیا، کسی کو مال دے دیا، یہ ون ٹائم پیمنٹ ہے، اب آپ بھول جاتے ہیں. اور قرض دیا ہوتا ہے وہ آپ کو صبح بھی یاد آتا ہے اور شام بھی یاد آتا ہے، اور پھر اس لیے کہ وہ پیسہ آپ ایکسپیکٹڈ انکم ہے، آپ کی واپسی ہے، لہٰذا اب آپ اس کے باوجود انتظار کرتے ہیں، اس کو جو ہے وہ ٹالریٹ کرتے ہیں. کتنا اجر و ثواب اس کے لیے کہ 18 گنا جو ہے زیادہ اجر و ثواب ہے بنسبت ایک انفاق. تو یہ معاملات اس لیے ہیں کہ قرض کو بنیاد بنائے نہیں، اور ہماری معیشت آج کی ساری ہے ہی قرض کی بنیاد پر، اور بینک کا کام چلتا ہی قرض پر ہے. اسپاٹ ٹرانزیکشن ہو تو بینک کی کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ادھار شریعت نے منع کیا یا قرض منع کیا، قرض کی ترغیب ہے، قرض لینے کو تو ڈسکریج کیا ہے. اور یہاں تک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقروض کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی، کہا کہ تم پڑھ لو اپنے بھائی کی نماز. ایک صحابی نے آ کر کہا کہ مجھے اللہ کے رسول کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میری نجات جو ہے وہ پکی ہو جائے، اور کیا میں اگر یوں کروں تو میں نجات پا جاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں. پھر پیچھے سے بلایا، ہاں سوائے قرض کے، قرض جو ہے ادا کیے بغیر چلے جاؤ گے تو بڑا مشکل ہے، لہذا قرض لینے کی ترغیب نہیں ہے. ہاں قرض دینے کی ترغیب ہے، کوئی ضرورت مند ہے آپ اسے قرض دیں، اور وہ اجر و ثواب کی بات. لیکن وہ نان کمرشل ہے، وہ صرف اور صرف کسی آدمی کو کوئی فائدہ پہنچانا، ضرورت پوری کرنا، اس کا جو ہے وہ ایک وہ طریقہ ہے. اس کے اندر قطعاً کوئی کاروباری ذہنیت وہ شامل ہو گئی تو آپ کے اس اتنے بڑے اجر و ثواب کے کام کا جو ہے بیڑا غرق. تو اس اعتبار سے یہ جو آج کی حالات ہیں معیشت کے، اسے آپ سمجھ لیجئے کہ ہم اس کو پوری طریقے سے اینالائز نہیں کر پاتے کہ یہ جو نظام ہے بینکنگ کا، یہ کہاں سے چل رہا ہے، اس کے تانا بانا کیا ہے، اس کی برائی کیا ہے، اور اس کی بنیاد کیا ہے، اور اس کا تعلق قرض سے اور سود سے کتنا گہرا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب ہم اس کی کریکشن کی طرف آتے ہیں تو ہم کچھ ظاہری یا کاسمیٹکس تو کر پاتے ہیں، اس کی اوریجنل جو اسپرٹ ہے اس تک ہم پہنچ ہی نہیں سکتے. یہ ایک بہت جسے کہ گیپ ہے، خلا ہے یہ ہماری سوچ اور فکر میں، اور وہ مغربی تہذیب اور اس کا جو ہے یہ سارا شاخسانہ، اور پھر اس کے اندر دجالی جو ایک اثر ہے آج، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دجال کا جو ایک زمانہ بتایا ہے، اور ہر نبی نے اس سے جو ہے خبردار کیا. تو آخر دجال جو ہے اس کا کچھ نہ کچھ ہتھ کنڈے ہوں گے، کچھ نہ کچھ طور طریقے ہوں گے کہ وہ آ کر اس طریقے سے دنیا پر قابو پا لے گا. آج کیا وجہ ہے کہ چند گھرانے جو ہیں وہ پوری دنیا کی جو ہے وہ آپ کی وسائل اور ریسورسز کے اوپر قابو یافتہ ہیں؟ وجہ یہی ہے کہ وہ ایک تسلط ہے، یہ دجالی ہے، یہ فریب ہے. اصل میں اسے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کوئی حقیقت ہے. لہذا جب بھی اس کے مقابل میں کوئی نظام وضع کیا جائے، اس کی ہلاکت خیزی کو ملحوظ رکھے بغیر کچھ نہیں کام ہو سکتا. یہ ہے وہ بات جس کو میں آپ کے سامنے واضح کرنا چاہ رہا ہوں. جو اس کی تباہ کاریوں کے حوالے سے مجھے علامہ اقبال کا شعر جو ہے وہ ایک بہت ہی اس کی بعض پہلو جو ہے بڑے واضح ہوتے ہیں آج، کہ علامہ نے کہا تھا کہ ازربا جاں تیرا دل چوں خشت سنگ. یہ ایک داخلی کیفیت ہے، انسان کا باطن جو ہے، روح، وہ سیاہ ہو جاتا ہے اور خشت سنگ بن جاتا ہے اس کا دل. یہ کیفیت جو ہے، کبھی آپ میرے پاس ایک صاحب آئے، بہت رونا دھونا تھا، اس لیے کہ انڈیویجول لیول پر بھی ہمارے ہاں ربا کا لین دین بہت ہو رہا ہے نا، اور وہ بہت ہی زیادہ استحصالی شرحوں سے ہوتا ہے. ایک آپ کو معلوم ہی ہوگا، اکثر لوگ اس سے واسطہ پڑا ہوگا ایسے لوگوں سے، کہ ایک دوسرے کو قرض دیا ہوا ہے اور اس کے جو ریٹس ہیں وہ انسانی عقل میں آنے والے نہیں ہوتے. اس پر بھی لوگوں کے جو ہے حالات دیکھیں، جس طریقے سے پھر وہ وصول کیا جاتا ہے، وہاں یہ شعر جو ہے وہ پورے طور پر منطبق ہوتا نظر آتا ہے. ازربا جاں تیرا دل چوں خشت و سنگ. آدمی